کہتے ہیں گڑھا کھودتے تھے، تاریخ پڑھیں، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، اور گڑھا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی، اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں سید آفتاب احمد منور۔ اج اسی ایک ثاقب رضا مصطفی صاحب دے بیان تے ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں، اور حافظ حسنین صاحب بھی میرے نال نے، اور بڑا ہی پیارا بیان ہے، 4-5 منٹ دا بیان ہے، لیکن وہ بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے جو عظمت و شان عطا فرمائی اور میرے نبی نے جڑا سانو دسیا ہے وہ بارے انشاءاللہ تعالیٰ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان سنا گے، اور تسی ویکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال بیٹیاں نو کنی عزت عطا فرمائی ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ تھوڑی دیر وچ ہی تسی ویڈیو سنو اور تے ریئیکشن اسی کراں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تسی بھی کمنٹس کرنا کہ کیسا بیان ہے ماشاءاللہ۔ لو جی سننے ہیں جی بیان۔ یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے۔ اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالادستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے۔ یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی۔ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے۔ جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام۔ آپ سب اللہ تعالیٰ اس قوم دی حالت کدی نہیں بدل دے جنہوں نے اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ یعنی وہ پہلے لوگ سن کہ جنہوں نے ترقیاں اس واسطے کی ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن کر، یعنی ساری ذلت دی وجہ یہ ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے رسول نو چھڑ دیتا۔ آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچائی، یعنی یہ بھی وقت سی تو نے اپنی عزت بچائی کہ بیٹیاں زندہ درگور کر کے جڑا کر کے ہوندا سی لوگ انہوں بڑا یعنی کہ فخر والا سمجھتے کہ تو بڑا چنگا کام کر رہے ہیں۔ پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ لو جی یہ بھی گل سن لو کہ کل قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، تو سب تو پہلا فیصلہ قتل دا ہوئے گا، اور قتل بھی وہ جڑا بچیاں دا انہاں کیتا، انہاں بچیاں دے بارے پہلا فیصلہ ہوئے گا۔ قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ای ذنب قتلت، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا۔ ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی مطلب نہیں کہ تھا انہوں نے کہ کی پتا سی بچے کو سانو کیوں مارے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، یہ غضب کیوں توڑا، ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی۔ یعنی کہ کوئی غلطی بھی نہیں، ایک تو نہ کہ کسی نے غلطی ہوئے بغیر غلطی تو ایک تو کوئی کسی نے جرم کیتا بنا تے جڑی پیدا ہوندی ہے بچیاں انہاں کی جرم کیتا ہے، اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے۔ پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ چھوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن ظالم سفاک باپ ریت ڈالتا، پتہ نہیں کن اور دے یہ سب اس کی دن ہوں گے سسکیاں، انہاں اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے۔
اور اس معصوم ننھی چڑیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ویکھ لو کنا اپنے بیٹیاں نوں عزت دتی کہ اج باپ سب ماما انہاں بیٹیاں نال پیار نہیں کرنی جنہاں باپ بیٹیاں نال محبت رکھدے. باپ کو بھی داد ملتی، ماں کو بھی داد ملتی، معاشرہ صفاق اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا. پہلی آواز پورے عرب میں یعنی جدوں زندہ درگور کردے تے لوگ انہاں نوں داداں دیندے سن کہ تسی بڑا چنگا کام کیتا. سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، واہ یہ پہلی آواز. یعنی اس دور سے صرف سب سے کلمہ پہلے محبت اگر ہی بیٹیاں نہیں کے ہے، حق میں کسی نے ظالمانہ آواز اٹھائی ہے سماج کے تو خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا. واہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. واہ جی. اور کہا جو دو بیٹیاں دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں. واہ بڑی گل ہے. یہ جب میرے حضور نے فرمایا مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ واہ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو ایک بیٹی ہو تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا. واہ سبحان اللہ. لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے. اس کی ایک بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہو. یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام. بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہوگی. دو دیکھ لیں حفظ صاحب کہ جدوں اس دور وچ جدوں کہ بیٹیاں نوں زندہ درگور کیتا جاندا سی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں دے حق چ آواز اٹھائی اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. کتنی بڑی یعنی جدوں بیٹیاں نوں ویکھنا گوارا نہیں سی کردے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جڑی شے انہاں نوں تکلیف دیندی ہے مینوں تکلیف دیندی ہے. تو عزیزان محترم ویکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے بیٹیاں دے حق وچ آواز اٹھائی اور آج اگر وہ بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ احسان زندگی دے آخری ساواں تک بھی اتارنا تن اتار نہیں سکنے. عزیزان محترم چھوٹا جہا ریئیکشن اسی ثاقب رضا مصطفی صاحب دی تقریر تے کیتا ہے. تانوں کیسا لگا اس بارے کمنٹ ضرور کرنا. اور ساڈا ایک یوٹیوب چینل ہے آفتاب ٹی وی 35 دنوں تو اگر اچھا لگا ریئیکشن پہلا ساڈا اج ریئیکشن سی اس تقریر تے سانو کمنٹ ضرور کرنا اور اگر کوئی اس وچ بہتری ہو سکتی ہے بارے ضرور سانو دسنا. اور ساڈا ایک یوٹیوب چینل آفتاب ٹی وی 35 دنوں تو سارے چینل نو سبسکرائب کرنا لائک شیئر کرنا تاکہ دوسروں تک ساری آواز پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.